بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ کو علم ہے کہ موجودہ حکومت یعنی خاص طور پر پنجاب کی جو حکومت ہے، اس نے سرکاری ملازمین کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی روا رکھی ہوئی ہے، تو اس کے نتیجے میں سرکاری ملازمین کے اندر نہایت اضطراب اور بے چینی پائی جا رہی ہے۔ سرکاری ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں ان کے اندر بھی باقی صوبوں کی طرح اضافہ نہیں کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو جو کچھ مالی مراعات یا فوائد ملتے ہیں ان سب کو تقریباً ختم کر دیا گیا ہے۔ اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگ پینشنر ہیں، یعنی وہ سرکاری ملازمین جو 60 سال کی عمر کو پہنچ کر ریٹائر ہو جاتے ہیں، وہ اپنی اس بڑھاپے کی عمر کے اندر ان کو گورنمنٹ کی طرف سے جو کچھ معاوضہ پینشن کی صورت میں ملتا ہے، اس کے اندر بھی بہت بڑا کٹ لگایا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین کی جو پینشن ہے وہ تقریباً آدھی رہ گئی ہے، اور دیگر مالی مراعات بھی تقریباً 50% سے زیادہ ان پر کٹ لگا دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، جبکہ دوسری طرف حکمران طبقے نے اپنی مالی مراعات کے اندر 500-600 گنا سے لے کر 900 گنا تک اضافہ کیا ہے۔ اپنی تنخواہیں جہاں ان کی 2-2.5 لاکھ روپے تھی، 21 لاکھ روپیہ انہوں نے تنخواہیں کر لی ہیں۔ اسی طرح مقتدرہ حلقے جو ہیں ان کی تنخواہیں جو کہ 15 لاکھ روپے کے قریب تھی، ان کو بڑھا کر 25 سے 30 لاکھ روپے کر دیا گیا۔ لیکن دوسری طرف سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے اندر، مراعات کے اندر یا پینشن کے اندر دن بدن کمی کی گئی ہے۔ اسی بے چینی کے نتیجے میں گزشتہ ماہ 25 جون کو لاہور کے اندر ہزاروں سرکاری ملازمین جمع ہوئے اور انہوں نے احتجاج کیا۔ ان دنوں محرم کی جو ایام تھے، اس لیے جو ہماری انتظامیہ ہے اور لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ بہت زیادہ مصروف ہوتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں اس بات کا اعلان کیا گیا کہ محرم کے یہ چند ایام جو ہیں یہ گزر جانے دیں، اور اس کے بعد سرکاری ملازمین کے جو مطالبات ہیں ان پر غور کیا جائے گا اور انہیں تسلیم کیا جائے گا۔ اس کو 1 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن وہ رہنما جنہوں نے یہ وعدہ حاصل کیا تھا یا یہ یقین دہانی حاصل کی تھی، وہ بھی غائب ہیں، اور ان کی طرف سے بھی کوئی لاہ عمل سامنے نہیں آ رہا، جس کے نتیجے میں ان رہنماؤں کے متعلق مختلف شکوک و شبہات جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں کہ یہ جو خاموشی ہے یہ کس ڈیل کا نتیجہ ہے، کیا انہوں نے کوئی ذاتی مفادات حاصل کر لیے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے۔ میں اس کے متعلق کوئی بدظنی کا اظہار تو نہیں کر رہا، لیکن یہ چیز عام جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے اندر یہ ضرور پائی جا رہی ہے، اور یہ خدشہ جو پینشنرز حضرات ہیں ان کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ خاص طور پر وہ سرکاری ملازمین جو ابھی ریٹائر ہو رہے ہیں یا ریٹائر ہونے والے ہیں، ان کے لیے یہ ایام بڑے ہی تکلیف کا باعث ہیں کہ ان کی جو مالی مراعات ختم کر دی گئی ہیں ان کو بحال کرنے کے لیے یہ ایک جد و جہد ہے، لیکن حکومت وقت ٹس سے مس نہیں ہو رہی، اور حکومت وقت کو عوام کے احتجاج یا عوام کی طرف سے اٹھنے والی آواز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شاید اس کا جو بظاہر اس کی وجہ نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ حکمران عوام کے ووٹ سے نہیں آئے، اس لیے انہیں عوام کی آواز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ مقتدرہ حلقوں کی نوازش اور ان کی عنایت سے برسر اقتدار آئے ہیں، اس لیے یہ حکمران طبقہ اپنی یا مقتدرہ حلقے جو ہیں ان کی جو مالی مراعات ہیں ان کو تو وہ پورا کر رہے ہیں، لیکن عام آدمی جو ہے، عام سرکاری ملازم جو ہے، یہ عوام ہے، وہ اس وقت نہایت پریشانی کا عالم ان کے سامنے ہے۔ اشیاء صرف جو ہیں وہ دن بدن بڑھ رہی ہیں، ان کی قیمتوں کے اندر بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ چینی کبھی باہر جا رہی ہے، کبھی ملک کے اندر آ رہی ہے، اور یہ سارا دندہ جو ہے یہ صرف کاغذوں کے اندر ہو رہا ہے، اور عوام کو اربوں روپے کا ٹکا لگایا جا رہا ہے۔ عوام سے اربوں روپے لوٹے جا رہے ہیں، اور حکمران طبقہ جو ہے اپنی دہاڑیاں
لگانے میں مصروف ہے اور مقتدرہ حلقہ بھی جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ اپنی مراعات انجوائے کرنے اور حاصل کرنے میں کامیاب ہے۔ جب گزشتہ ماہ 25 جون کو یہ احتجاجی ریلی لاہور میں نکالی گئی تو اس کے بعد خاموشی ہو گئی، تو سرکاری ملازمین کے اندر جو ایک بے چینی تھی، اس کے نتیجے میں کل گزشتہ روز لاہور کے اندر گورنمنٹ سائنس کالج وحدت روڈ لاہور کے اندر اگیگا کے، یعنی یہ جو کہ آل گورنمنٹ امپلائیز ایسوسی ایشن ہے، تمام گروپوں کی ایک نمائندہ تنظیم ہے، اس کے اندر شامل، یعنی اگیگا کے اندر شامل 19 سے زیادہ جو تنظیمیں ہیں ان کے نمائندوں کا کل ایک اجلاس ہوا، اور اس اجلاس کے اندر اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ اس صورتحال کو واضح کیا جائے۔ اس اجلاس کے اندر جو کل لاہور کے اندر ہوا، تو جو تنظیمیں اس اجلاس میں یا ان کے نمائندے شامل تھے، ان میں سے چند ایک کا نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نیشنل ہیلتھ پروگرام جو پنجاب کے امپلائیز تھے ان کی تنظیم، پی ٹی یو کے مختلف دڑے یعنی پنجاب ٹیچر یونین، اس کے مختلف جو دڑے ہیں وہ بھی اس میٹنگ کے اندر شامل تھے۔ اسی طرح ایپ کا جو کلرک ایسوسی ایشن ہے ان کے نمائندے بھی اس میٹنگ کے اندر شامل تھے۔ سیپا یعنی اسکول ایجوکیشن پینشنر ایسوسی ایشن کے جو ملازمین ہیں یا ریٹائر جو سرکاری ملازمین ہیں وہ بھی اس میٹنگ کے اندر شامل تھے۔ ہیپا یعنی ہائر ایجوکیشن پینشنر ایسوسی ایشن کی نمائندگی بھی اس میٹنگ کے اندر شامل تھی۔ شاہین بلدیاتی فیڈریشن پاکستان کے نمائندے بھی اس کے اندر شامل تھے۔ لاہور میونسپل ورکرز یونین کے نمائندے بھی اس میٹنگ کے اندر شامل تھے۔ انجمن اساتذہ اور پنجاب ایس ای ایس ٹیچرز ایسوسی ایشن کے نمائندے بھی اس کی میٹنگ کے اندر شامل تھے۔ عربک ٹیچرز ایسوسی ایشن اور فزیکل ٹیچرز ایسوسی ایشن کے رہنما بھی اس کے اندر شامل تھے۔ نوائے اساتذہ کے رہنما اور پینشنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے نمائندے بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ ان تمام رہنماؤں نے اپنی تقاریر کے اندر، اپنے بیانات کے اندر، جو کہ ایک کمرے کے اندر یہ اجلاس ہوا، وہاں پر اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ بلکہ بہت سے رہنماؤں نے تو 25 جون کو جو سازش کی گئی سرکاری ملازمین کے ساتھ، اس کا بھی ذکر کیا گیا کہ یہ ملازمین کے ساتھ سازش کی گئی ہے اور خاموشی سے اس احتجاج کو ختم کروا دیا گیا ہے، یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اب جو کل یہ اجلاس ہوا، اس کے اندر جو ایک قرارداد پاس کی گئی وہ یہی تھی کہ ان رہنماؤں پر جنہوں نے 25 جون کا احتجاج سبوتاج کیا، ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا اور اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ آئندہ کا لاہ عمل مل کر تمام رہنما طے کریں۔ لیکن میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ دوسری طرف بھی کچھ رہنماؤں نے ایسے بیانات دینا شروع کر دیے ہیں جو کہ اس خلیج کو مزید بڑھانے کے مترادف ہے۔ اس لیے میں اپنے اس میڈیا کے ذریعے تمام سرکاری ملازمین، ریٹائر سرکاری ملازمین، چاہے ان کا تعلق کسی بھی گروپ سے ہو، اگیگا کی تمام تنظیمیں، تمام رہنما بیٹھ کر اپنی غلطی اور کوتاہیوں پر نظر دوڑائیں اور کارکنوں کو، عام ملازمین کو اعتماد میں لیں اور ملازمین کے حقوق کے لیے جو جد و جہد انہوں نے شروع کی ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ یہ جد و جہد محض کسی ایک آدھے الاؤنس جس کا عام طور پر ذکر کیا جا رہا ہے ڈی آر اے، ٹھیک ہے، ڈی آر اے ملنا پنجاب کے سرکاری ملازمین کا حق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جو ابھی ریٹائر ہو رہے ہیں یا جن کی ریٹائرمنٹ بالکل قریب ہے، ان کی جو مالی مراعات ہیں ختم کی گئی ہیں، ان کو بحال کروایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بزرگ پینشنرز ہیں ان کی پینشن کے اندر بھی جو خاطر خواہ اضافہ ہونا چاہیے اس کی طرف بھی توجہ دی جائے۔ اس اجلاس کے بعد یہ جو آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ سکرین پر جو اجلاس ہوا، اس کے اندر مختلف رہنما جو ہیں وہ شامل تھے۔ خاص طور پر اس اجلاس کی اور اس میٹنگ کی جو مہمان نوازی کی گئی یا جو اس کے مہماندار تھے وہ جناب پروفیسر ندیم اشرفی صاحب،
جو کہ نوائے اساتذہ کے ایک رہنما ہیں، انہوں نے کی، اور اس اجلاس کے بعد سرکاری یہ جو ملازمین کی تنظیمیں ہیں، ان کے نمائندے آئے ہوئے تھے، انہوں نے مشترکہ طور پر ان کی طرف سے محترمہ رخسانہ انور صاحبہ نے ایک تفصیلی بیان دیا اور اپنے لاہ عمل کا اعلان کیا، اور اپنے اس اجلاس کی جو غرض و غایت ہیں ان کو بھی بیان کیا، اور 25 جون کے جو احتجاج کو خراب کیا گیا یا انہیں ناکام کرنے کی کوشش کی گئی اس پر بھی روشنی ڈالی، اور مزید جو انہوں نے مطالبات کیے یا جن خدشات کا انہوں نے اظہار کیا، آپ ان کی زبانی آپ خود ہی سن لیں۔ انہوں نے فرمایا، پر پروفیسر ندیم اشرفی صاحب کی میزبانی میں عقیقہ پنجاب کا ایک نہایت اہم اور غیر معمولی اجلاس ہوا۔ اجلاس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ 25 جون کو جو احتجاج لاہور میں کیا گیا تھا، ہمارے جو پنجاب بھر کے سرکاری ملازمین کے مسائل ہیں، ان کے پینشن ختم کی جا رہی ہے اور لیو انکیشمنٹ ختم کر دی گئی ہے، DRA نہیں دیا گیا، 17A کا رول ختم کر دیا گیا، اور سب سے بڑھ کر اداروں کو پرائیویٹ کر دیا گیا۔ یہ بہت ظالمانہ اقدامات ہیں جس پر تمام ملازمین میں غم و غصے کی لہر ہے، اور اس کا اظہار کیا 25 جون کو انہوں نے بھرپور احتجاج کیا، بھرپور تعداد کے ساتھ، ہزاروں کی تعداد کے ساتھ، لیکن ابھی تک اس کا رزلٹ نہیں سامنے آیا۔ ابھی تک ہم اپنے حقوق بازیاب نہیں کرا سکے۔ ہمیں عقیقہ پنجاب کی قیادت کی طرف سے بار بار میٹنگز کے میسیجز آتے ہیں، بار بار یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ مسائل حل ہو رہے ہیں، مسائل حل ہو رہے ہیں، لیکن مسائل ہیں کہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہے، جس سے بے چینی پنجاب بھر کے ملازمین میں بڑھ چکی ہے۔ اس لیے آج یہاں تقریباً 19 تنظیموں کا اجلاس ہوا جس میں ان سارے تحفظات پر بات کی گئی، اور چونکہ ہر ایک تنظیم کا قائد اپنی اپنی کمیونٹی کو جواب دہ ہے، تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ ہم کیا بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، حکومت کے قیادت کے ساتھ کیا مذاکرات ہو رہے ہیں، کیا ہمیں ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو اس پر چونکہ ابھی عقیقہ پنجاب کی قیادت خاموش ہے اور کوئی رزلٹ ہمیں نہیں مل رہا، تو متفقہ طور پر ایک قرارداد پاس کی گئی ہے جس میں عقیقہ پنجاب کی موجودہ قیادت کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، اور یہ جو قرارداد ہے یہ وفاق کو بھیجی جا رہی ہے۔ راجہ طاہر صاحب جو عقیقہ پنجاب کے صدر ہیں، انہیں ہم یہ قرارداد بھیج رہے ہیں کہ عقیقہ پاکستان کے صدر ہیں۔ تو اب یہ ساری صورتحال سب کے سامنے، کیونکہ ہم نے کبھی کوئی بات خفیہ نہیں رکھی، نہ کبھی کوئی خفیہ میٹنگ کی ہے، نہ کوئی خفیہ ایجنڈا ہے، اور نہ ہی کوئی خفیہ میٹنگز ہم گورنمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں، نہ اپنے لوگوں کو پک اینڈ چوز کر کے میٹنگز کرتے ہیں۔ اس لیے تمام حقائق سب کے سامنے رکھنا ضروری ہے، اور یہ وقت ہے کہ سب متحد بھی ہو جائیں اور سب زیادہ چوکنے بھی ہو جائیں اور زیادہ انرجیٹک بھی ہو جائیں۔ اس کا یہی طریقہ ہے کہ اتحاد کو زیادہ مؤثر اور مضبوط کیا جائے، اور اختیارات کی تقسیم اور ذمہ داریوں کی تقسیم اضلاع تک جائے۔ اس کے لیے سب کو کوشش کرنا پڑے گی، اور آج ہم سب یہ پرعزم ہیں۔ ہم نہ عہدے چاہتے ہیں، نہ کسی کو چیئرمین بننا ہے، نہ کسی کو صدر بننا ہے، نہ کسی کو جنرل سیکرٹری بننا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی کمیٹی تشکیل دیں جو ان سارے معاملات پر، حالات پر نظر رکھے اور وفاق کے ساتھ بھی کوارڈینیشن کرے۔ اور اس میں ہم نہ کسی کے اعلیٰ کار بننا پسند کرتے ہیں، نہ کبھی پسند کیا ہے، اسی لیے ہم سب کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں۔ کسی کے اعلیٰ کار نہیں ہیں، نہ گورنمنٹ کے ہیں، نہ کسی اور کے اعلیٰ کار ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، اپنے ساتھیوں کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے۔ آپ سب کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ اتحاد کو مضبوط کریں، اور وہ عناصر جو شاید گورنمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں ان کی پہچان کریں، اور اس کے بعد کوئی فیصلہ ایسا کریں کہ ہم یہ سارے کے سارے حقوق بازیاب کرا سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، عقیقہ پنجاب زندہ باد، عقیقہ پاکستان زندہ باد۔ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ ملازمین اتحاد زندہ باد، ملازمین اتحاد زندہ باد۔ شکریہ، تھینک یو۔